أما من أوتي كتابه بشماله یا علی مدد کہنے والوں، یا علی مشکل کشا کہنے والوں، یا علی دم دم کے اندر دھما دھم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، یہ قوالیاں جھوم جھوم کر پڑھنے والا قرآن کی آواز کا جواب تو دو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، اگر اللہ اس زمین کو قرار نہ دے کوئی اور قرار دے سکتا ہے؟ لکھا ہے ایک مفسر نے، کہا ایک دن مدینے میں زلزلہ آ گیا، مدینے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر دوڑتے ہوئے ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر کیا وجہ ہے؟ مدینے کی زمین بڑی شدید زلزلے میں۔ کہا علی ناراض ہے، اور علی نے ناراض ہو کر اپنا کوڑا زمین پہ مارا ہے جس سے مدینے کی زمین میں زلزلہ آ گیا، بھاگ کے جاؤ علی کو راضی کرو۔ حضرت عمر گئے، جا کے علی کے گھٹنے پکڑے، مولا علی بھلی ہو، مدینہ برباد ہو جائے گا۔ حضرت علی نے دوسرا کوڑا اٹھایا، زمین پہ مارا، زمین کو قرار آ گیا۔ یہ تفسیر پتہ کی صورت کی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ قربان جاؤ مفسروں تمہاری تفسیر میں بھی، یہ قیامت تم نے مدینے میں پہلے ہی قائم کر دی۔ قرآن پوچھتا ہے کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا؟ کون ہے جس نے کھیتوں میں نہروں کو جاری کیا؟ کون ہے جو کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان رکاوٹ؟ کس نے وہاں پر پردے ڈال رکھے ہیں؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، یہ دلیلیں دے بھی دو، یہ باتیں سمجھا بھی دو، اکثر نے ماننا او نہیں جی تسی بھابیو قرآن چو لب کے او ایتا کٹ کے لے آندو جڑی ساڈے مذہب دے خلاف ہے۔ یہ ہم نے لاہور میں سنا، واللہ لاہور میں ایک بریلوی عالم نے باقاعدہ کہا کہ جناب وہاں ہم نے اسٹیشن کے قریب ایک بورڈ لکھ کر لگایا جس پہ قرآن پاک کی چند آیتیں تھی کہ اللہ کے نبی کہہ دیجئے میں عالم الغیب نہیں، قل سبحان ربی، اللہ پاک ہے، میں تو ایک بشر ہوں۔ تو جب یہ مقدمے میں گئی تو اس نے تھانے دار کے سامنے کہا جی اے وابی نے قرآن چو لب لب کے وہ ایسا کر دینے جڑے ساڈے مذہب دے خلاف ہے۔ اے عقل کے اندھے، عقل کے ناخن لے، اگر قرآن کی آیت تیرے مذہب کے خلاف ہے، قرآن کو بدلا جائے گا یا مذہب کو بدلا جائے گا؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ قرآن حکیم کی دوسری آیت پہ غور کیجیے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی دعا سنے، جو پریشان حال کی دعا سنے، جو دکھیارے کی دعا سنے، جو غم میں پھنسے ہوئے کی دعا سنے؟ اور یونس کی دعا مچھلی کے پیٹ میں کس نے سنی تھی؟ جو غار میں 3 بند ہو گئے تھے، آگے پتھر آ گیا تھا، غار میں ان بند ہونے والوں کی دعائیں کس نے سنی تھی؟ بدر میں محمد کی دعا کس نے سنی تھی؟ عائشہ پر تہمت لگی تو دعا کس نے سنی تھی؟ جب موسیٰ کے اوپر فرعون کا لشکر چڑھ آیا تھا، موسیٰ کی دعا کس نے سنی تھی؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ نہیں جی نہیں، ساڈے بزرگاں نو پکارو وہ بھی سن لیندے ہیں۔ اگر تمہاری بات مان لیں کہ بزرگوں کی قبروں پہ جا کر کہو دے داتا آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے، اگر کوئی گونگا اس دربار پہ جا کر دل ہی دل میں فریاد کرنا شروع کر دے تو اس گونگے کی کون سنے گا؟ الہ مع اللہ، غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے، جب پریشانی میں پھنسا ہوا دعا کرتا ہے تو کون ہے اس کی دعائیں سننے والا؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، صرف دعائیں سنتا نہیں، اس پر آئی ہوئی اس مصیبت کو ٹال بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں خلیفہ کس نے بنایا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ الہ؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ جس کے نام کی نظر دی جائے،
نیاز دی جائے، جس کے لیے سجدہ کیا جائے، جس کے لیے رکوع کیا جائے، جس سے امید، بھروسہ، توکل کیا جائے. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں نصیحت پکڑنے والے. باتیں ساری سن لیں گے، قرآن کی آیات سن لیں گے، کہیں گے گلاں تو ٹھیک کیتیاں مولوی صاحب نے، پر ساڈے بزرگ بھی غلط نہیں کہندے، وہ بھی تے بڑے پڑھے لکھے نے، گلاں یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک، اس نے بھی قرآن سنایا، وہ بھی قرآن سناتا، ہم کہاں جائیں. قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو اس طرح قرآن سننے کے بعد چھلنی لگا کر کہیں تو غلط کہتا ہے، قرآن سچ کہتا ہے، وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل فرما دے جو قرآن سن کر ایمان لے آتے ہیں. قرآن حکیم کی ایک اور آیت کو سنیے. امن یہدیکم فی ظلمات البر، کون ہے اللہ اکبر جو تمہیں تاریکی کے اندر راہ دکھاتا ہے. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندر بھی اور سمندر کے اندر بھی کون ہے جو راہ دکھاتا ہے؟ کون ہے جی؟ مجھے ایسے میلاد میں کرسی سجی ہوئی تھی، کوئی میرے جیسا چلا گیا، انہوں نے کہا یہ کرسی کس کے لیے؟ بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے. کہا چپ ہے، اتنے رسول اللہ نے آ کے بیٹھنا ہے، نبی پاک آئیں گے. 12 میلاد ہے نا. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اس نے کہا اچھا جب آئیں ذرا مجھے تو دکھا دینا. اور تو آبی ہے، تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. وہ بھی کسی استاد کا چنڈا ہوا تھا، انہوں نے کہا چنگا ٹھیک ہے میں اکھا بند کر دوں گا، میرا ہاتھ لوا دیں کہ رسول اللہ بیٹھے نہیں. قرآن پوچھتا ہے کون ہے جو خشکی اور تری کے اندر بھٹکے ہوا کو راہ دکھاتا؟ کوئی ہے اللہ کی راہ؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے جب بارشیں نہیں ہوتی وہ بارش کے بھیجنے سے پہلے ٹھنڈی ہوا کو بھیج کر خوشخبری سنا دیتا ہے کہ بارش آنے والی ہے. الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ الہ؟ تعالی اللہ عما یشرکون. تم یا علی مدد کہتے رہو، تم یا رسول اللہ مدد کہتے رہو، تم علی کو ہر دم کے اندر سمجھتے رہو، ہر چیز میں علی علی حلول کر گیا ہے. لیکن سنو اللہ تمہارے ان شرکی عقیدوں سے پاک اور بلند ذات ہے. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض. یہ سوال ہے قرآن حکیم کے، ذرا گھر جا کے 20واں پارہ ہے، ابتدائی آیات ہیں، کھول کر خود بھی پڑھ لینا، تھوڑی سی توجہ اور غور بھی کر لینا. امن یبدأ الخلق، کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. کون ہے؟ کیوں جی کون ہے؟ اور جب پاکستان والوں کو اولاد نہیں ملتی تو ڈولے شاہ کہاں سے گھڑ کے دیتا ہے؟ کہتا ہے پورا بچہ بنا لیتا ہے، جب سر پہ آتا ہے مٹیریل ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈولے شاہ کی چوئی بن جاتی ہے. اور حقیقت کیا ہے اس ڈولے شاہ کی چوئی کی؟ یہ ظالم کتنا ظلم کرتے ہیں. جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ وہاں جا کے شرک کی منت مانتا ہے، بابا جی اولاد دے دو، پہلا بچہ تیرے نام پہ باندھ دوں گا، تیرے نام پہ وقف کروں گا. جیسے عیسائی اپنی راہبائیں کنیسا کے اندر راہبہ چھوڑتے ہیں، راہب چھوڑتے ہیں، یہ مشرک اپنے درباروں پہ اللہ کی مخلوق کو چھوڑتے ہیں. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دربار پہ ان ملنگوں کو دے دیا جاتا ہے جن کے پاس لوہے کے خول ہوتے ہیں، جو اس بچے کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. پورے بچے کا جسم تو پروان چڑھتا ہے اور وہ سر اتنا سا رہ جاتا ہے. پھر چندہ مانگنے کے لیے ڈولے شاہ کی چوئی کام دیتی ہے. مالک سوال کرتا ہے امن یبدأ الخلق، سب سے پہلے مخلوق کو پیدا کس نے کیا؟ ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے رزق دینے والا داتا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ گنج بخش کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ بندہ نواز کون ہے؟ بندہ پرور کون ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ،
کوئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ گنج بخش ہو؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ غریب نواز، بندہ پرور، لجپال، جھولے لال، غم دے دکھ ٹال؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ ہم نے کتنے بنا رکھے ہیں؟ داتا لاہور کا حجویری، گنج بخش لاہور کا حجویری، غریب نواز معین الدین چشتی، بندہ نواز معین الدین چشتی، بندہ پرور معین الدین چشتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بھی ہمیں دعویٰ ہے ہم پکے مسلمان کے مسلمان ہیں، ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑا آج تک۔ اتنا کفر تو کفار مکہ کے ہاں بھی نہیں اتنا ہمارے ہاں۔ قرآن سوال کرتا ہے آسمان اور زمین سے رزق اتارنے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مخاطب ہے، نبی پوچھئے کفار مکہ سے من یرزقکم من السماء والارض سیقولون اللہ سیقولون اللہ، اے زمین و آسمان سے رزق دینے والا کون؟ کفار مکہ کہیں گے اللہ، اور ہم کہتے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ ہمارے قوالیاں یہ چلتی ہیں، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ الہ؟ قرآن کے انداز پہ غور کرو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہ ساری آیات سنانے کے بعد پھر مالک ایک چیلنج کرتا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات پر پکے ہو کہ علی مشکل کشا ہے، تمہارا دعویٰ ہے نبی مشکل کشا ہے، تمہارا دعویٰ ہے بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، علی کو مشکل کشا کہنے والوں، علی کو حاجت روا کہنے والوں، علی کو دم دم میں سمجھنے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ، کوئی دلیل تو دو، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، علی نے کس کو پیدا کیا؟ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، علی نے کس کو پیدا کیا؟ اللہ نے سمندر پیدا کیے، علی نے کس کو پیدا کیا؟ اللہ نے نہریں پیدا کی، علی نے کس کو پیدا کیا؟